کھانے کے لیے اسلام کا سہارا لے رہے ہیں، اور جہاں آپ کی خواہشات کے خلاف اسلام جاتا ہے وہاں مولویوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ مولویوں کے فتووں کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر پا رہے. قطعاً مولوی آپ کو وہ ترقی نہیں کرنے دے گا جس ترقی کے بعد آپ میں گدھے اور گھوڑے اور کتے بلے میں فرق ختم ہو جائے. ہمارے ہاں تو مسلمانوں کو سمجھانا مشکل ہو گیا. اولاد پڑھاؤ، نبی کا حکم ہے، یہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے، یہ کہیں کے بھی نہیں ہے، ایک طرف ہو جاؤ بھائی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ابھی ایک خاتون کا اسمبلی میں ایک تقریر آئی ہے، یہ مدر ملک بینک جو چل رہا ہے نا، اس پہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے فتووں کا ہمارے سیکولر طبقہ بہت مذاق اڑا رہا ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے فتویٰ دیا ہے نا کہ یہ مدر ملک بینک حرام ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے. تو اس فتوے کا لبرل اور سیکولر طبقہ بہت زیادہ مذاق اڑا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں تقی عثمانی سے برے الفاظ سے یاد کر رہے ہیں کہ یہ مولوی کبھی بھی ملک کو ترقی کرنے نہیں دیں گے. اس طرح کے الفاظ ہیں ان کے. یہ مولوی ملک کو ترقی نہیں، بھائی یہ بچوں کو فائدہ ہو رہا ہے، پوری دنیا میں یہ خواتین کے دودھ کچھ ڈبوں میں ملتے ہیں، اس سے بچوں کو فائدہ ہوتا ہے. یہ مولوی ہمیشہ فتوے دے کے آپ کو ترقی میں پیچھے کر دیتے ہیں، بہت مذاق اڑایا جا رہا ہے. حالانکہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم دودھ پلانے کے خلاف نہیں ہیں، اس سے جو رشتوں میں کنفیوژن پیدا ہوگی پہلے اس کو حل کریں، آپ اس کو حل کریں. نادرا کے پاس اگر اتنا مضبوط ریکارڈ ہے کہ کس کا دودھ کس بچے کو پلایا گیا، پورا ریکارڈ رکھتے ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم دودھ پلانے کے خلاف نہیں ہیں، ہم اس کے خلاف ہیں کہ آپ کے پاس کوئی سسٹم ہے. جب تک نہیں ہے تو پھر نہیں ہے، پھر جائز نہیں ہے. تو ہمارا سیکولر طبقہ پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے؟ یہ مفتیوں کے فتووں سے ہمیشہ اس سے جان چھڑاؤ. اب یہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے. میں سیکولر لبرل طبقے سے کہتا ہوں آپ ایک دفعہ مذہب سے جان چھڑا لو تسلی سے. یہ ڈرامے بازی چھوڑ دو. آپ انگریز منافق نہیں ہے، اس نے جب مذہب کو اپنی سوسائٹی سے نکالا تو بالکل نکال دیا اس نے. اس کی نظر میں نکاح میں زنا میں کوئی فرق بولو نہیں ہے. آپ کیوں ڈرامے بازی کر رہے ہو یار؟ جنازے بھی آپ پڑھوا رہے ہو، مسلمانوں کے قبرستان میں بھی آپ دفن ہو رہے ہو، اور آپ جو ہے نکاح کے بھی قائل ہو. آپ زنا بولو، یہ نکاح مولویوں کی بنائی ہوئی ٹینشن ہے، کوئی نکاح بھی نہیں ہونا چاہیے. سارے گدھے گھوڑے کتے بلوں کی طرح زندگی گزارو، ایک طرف ہو جاؤ آپ. انگریز کہتا ہے مادی ترقی مادی ترقی مادی ترقی، وہ کہتا ہے مذہب کا سوسائٹی میں کوئی حصہ نہیں ہے، نجی معاملہ ہے، جس نے مذہب پہ چلنا ہے چلے، ہمیں اس سے کوئی لین دین نہیں. لیکن اس نے ایک چیز کو فوکس کیا، وہ کیا ہے؟ ترقی. آپ ایک ہی چیز کو پھر فوکس کرو. آپ بولو ہم نے بھی چاند پہ پہنچنا ہے، مریخ پہ پہنچنا ہے، ہمیں اب اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ بچہ ماں کی قدموں میں جنت تلاش کرے، باپ کے قدموں میں جنت تلاش کرے. انگریزوں کو اس سے کوئی غرض ہے؟ بولو نا. آپ بڈھے ہاؤس بناؤ اور اپنی اولادوں کو وصیت کرو، بیٹا 60 سال کا ہو جاؤں نا تو مجھے باپ نہیں سمجھنا. انگریز اپنے باپ کو باپ نہیں سمجھتا ہے، اس کی مرضی ہے. کچھ سمجھتے بھی ہیں لیکن اس کا آپشنل ہے، یہ سمجھے نہیں سمجھے، ماں سے محبت کرے نہیں کرے. تو بیٹا اولڈ ہاؤس میں انگریزوں کی طرح مجھے جمع کرا دینا. پھر آپ بولو وراثت کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وراثت تو مفتیوں کے فتوے ہیں جو قرآن سے دیکھ کے انہوں نے دیے ہیں. آپ بولو کوئی وراثت نہیں، میں مروں گا میری مرضی میں جس کو چاہے دوں. اسلام تو پرمیشن نہیں دے رہا. آپ کو اسلام آپ کو پرمیشن دے رہا ہے کہ اولاد کو وراثت سے محروم کر دو؟ بولو نا. نہیں، پر اسلام تو کہہ رہا ہے اگر وصیت کی بھی ہے تو بھی غلط ہے، وہ نافذ ہی نہیں ہوگی. آپ بولو نہ مجھے باپ سے وراثت چاہیے، نہ مجھے ماں سے وراثت چاہیے، نہ مجھے اولاد کو وراثت دینی ہے. کوئی رشتہ نہیں ہے ہمارا. بیوی کو جا کے بول دو نکاح طلاق کا سارا سیٹ اپ کیا ہے؟ غلط. میں 3 طلاقیں دوں، 15 طلاقیں دوں، کوئی نہیں. بھائی گورے کے یہاں تو کورٹ مانتی ہے طلاق ہوتی ہے، نہیں مانتی تو طلاق نہیں ہوتی. اور گوروں کے یہاں پھر میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اگر دونوں ساتھ رہ رہے ہیں تو رہیں، نہیں رہ رہے تو وہ وسیم سے بھی سلام دعا کر سکتی ہیں. ایسے ہوتے ہیں بہت سارے. شادی ادھر ہوئی سلام دعا، ان کے کوئی تھوڑی بہت پلنٹی لگتی ہے، تھوڑا بہت چانٹے مانٹے ایک آدھ جیل میں لگتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی سزا نہیں. 50 روپے جرمانہ تھا انگریز کے دور میں. اگر آپ کی